ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بلوچ صاحب، ہم بات کر رہے تھے شب قدر کی فضیلت کی، ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجیے گا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنی ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہ فضیلت کیا کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ساتھ ساتھ کرنے کے کام کیا ہونے چاہیے، اور پھر خاص طور پہ جستجو ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے۔ ہم لوگ کیا پورے 10 روزے آخری عشاء پورا اس پہ صرف نہیں کر سکتے، تاکہ اگر جو طاق راتوں والی ہے کہ طاق راتوں میں ہے، طاق رات میں نہ ہو تب بھی آپ پالیں؟ جی بالکل، نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ آخری عشرہ سارا یہ اہتمام کرتے تھے۔ آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو وہی حدیث میں جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ پورا عشرہ ہی بیدار رہتے تھے، اور یہی وجہ کہ آج بھی حرمین کے اندر آخری پورا عشرہ ہی قیام چلتا ہے، تراویح چلتی ہیں، ذکر اذکار چلتا رہتا ہے، اس میں طاق راتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس لیے اعتکاف بھی پورے 10 راتوں کا اسی لیے ہے۔ ٹھیک ہے، آخری عشرے کے اندر پھر آسانی سے وہ راتیں میں مل جاتی ہیں، اور بالخصوص جو بندہ معتکف ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، یہ تو بہت اونچی عبادت ہے، مگر جو بندہ اعتکاف نہیں کر سکا، ایک نفلی عبادت ہے مگر اجر اس کا بہت ہے، اور پھر اس کے اندر باقی تمام اعمال جیسے قیام کا اہتمام کرنا، قرآن کا زیادہ پڑھنا، اور قرآن کی کلاسز وغیرہ کو دورہ کرنا، کوئی تفسیر کسی عالم سے سیکھ لینا، کیونکہ قرآن کی نسبت سے یہ رات کو عزت ملی، قرآن کی نسبت سے اس مہینے کو عزت ملی ہے، قرآن کی نسبت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا چونکہ لگاؤ نہیں بن رہا، قرآن کا ہمارا فہم نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل اور توہم پرستی اور شرک اور بدعات اور ایسی چیزیں سرایت کر گئی ہیں کہ قرآن کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن آج پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی آج نئی بات سن رہے ہیں، حالانکہ وہ 1400 سال پہلے نبی پر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس رمضان میں اور اس آخری عشرے میں اور لیلۃ القدر جو ہے یہ ہمیں اس طرف ترغیب دیتی ہے، غریبوں کو سحری کروانا، ان کے لیے اس کا بندوبست کرنا۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی سحری کروا دیتا ہے یا افطاری کروا دیتا ہے، وہ کھجور چاہے ایک کھجور سے کروا دے، دودھ کے گلاس سے کروا دے، پانی سے کروا دے، فرمایا اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا 16 گھنٹے روزہ رکھنے والا اجر کماتا ہے، اتنا ہی سحری کروانے افطاری کروانے والے کو اجر مل جاتا ہے۔ تو یہ ترغیب ہے کہ روزے داروں کو، غرباء کو، مساکین ہو، ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے کھانے میں اور اپنے ساتھ ان کو شریک کریں۔ یہ الگ الگ جو ہمارے ہاں تقسیم ہے کہ یہاں عمرہ کی افطاری ہوگی، یہاں ان کے غرباء کی افطاری ہوگی، نہیں، سب کو مکس اپ کریں۔ ایک مہینہ تو کم از کم ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے کہ اپنے جس طرح نماز کے اندر آج میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ابو ظہبی کا جو حکمران ہے وہ اگلی صف میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک بنگالی بیچارہ عامل جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہے، اور کوئی کسی نے اس کو نہیں اٹھایا کہ تو اٹھ کے واپس جا۔ دیکھیں یہ اہتمام جنازے پہ بٹھا دیتے ہیں بڑے صاحب، بہت بری بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں طبقاتی پھر اسلام بنتا جا رہا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام سب کے لیے برابر ہے۔ اسلام کے اندر اللہ کے ہاں کیا ہے؟ تقوی بنیاد ہے۔ اللہ کا کسی کی دولت، کسی کی کوٹھی، کسی کا عہدہ، کسی کا مرتبہ، جاؤ جلال نہیں، اللہ کے ہاں تقوی بنیاد ہے۔ اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ کے ہاں نیکی جو ہے اور بنیاد تقوی ہے، اور وہ ہے جو انسان سب سے زیادہ اللہ کرا میں محبوب چیز خرچ کرتا ہے، تو یہ آپ فطرانہ ہمیں صدقہ کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ بالکل۔ پھر اس کے اندر سحریاں اور افطاریاں، غرباء مساکین، ان کی عید کا بندوبست حاصل کرنا۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عید والے دن بھی اگر وہ سوکھی روٹیاں ٹکڑے کھا رہے ہیں، اور کسی نے کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آج تو غرباء نے بھی اچھے کھانے کھائے اور اچھی جو ہے وہ کھانے کھائے، لباس پہنے، فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف وعید۔ عید یہ نہیں اچھے کھانے کھانا، اچھے لباس پہننا، عمرہ کو غرباء کو جو ہے وہ دینا چاہیے۔ فرمایا ہماری عید یہ ہے جس دن کو اللہ کا کوئی گناہ نہ ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہی ہمارا دن، ہر دن عید کا دن۔ بخاری صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں فطرانے کی بات کر رہے ہیں، ہم پھر بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کی بات کر رہے ہیں، ان راتوں میں طاق راتیں ہوں یا آخری عشرے کی راتیں ہوں، ان میں کوئی شخص اگر ہر روز کچھ پیسے الگ کرتا چلا جاتا ہے کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی ہوگا زیادہ؟ بڑی خوبصورت بات ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کے اعمال کی تاثیر آپ کی نیت کی برکت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس جذبے کے ساتھ کہ میں غرباء کے لیے، اور میں یہاں ایک بات کہہ دوں ملک صاحب، سب سے بڑھ کر نبی پاک نے ترغیب ہمیں دی ہے نا، یا چاہے ہم صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں، چاہے ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، چاہے کوئی نفلی صدقہ دے رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمارا حق، ہمارے اس مال میں پتہ کس کا حق ہے؟ الدار ثم الجار، اول خیش بعد درویش۔ جو ہماری برادری کے اندر، ہمارے عزیز و اقارب کے اندر لوگ ہوتے ہیں نا مستحق، ہمیں سب سے پہلے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی القریب سنتان صدقۃ وصلۃ،
کسی مسکین کو صدقہ دو گے تو ایک صدقے کا اجر ملے گا، جب کسی غریب اپنے عزیز کو رشتہ دار کو وہ صدقہ دو گے، فطرانہ دو گے، تو اس کا اللہ پاک ڈبل اجر دیتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور یہاں ایک اور بات کہہ دوں، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے عزیز و اقارب کو جب ہم یہ چیزیں دیں نا تو کبھی یہ تاثر نہ دے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم آپ کو فطرانہ دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ بطور نفلی صدقات سے دے رہے ہیں، ان کو آپ ہدیے کے نام پر تہادو تہابو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باہمی ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، ان کو یہ تاثر دیں کہ ہم آپ کو عید کے موقع پر یہ تحفہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ ہدیہ دے رہے ہیں، تو یقیناً سب سے بڑھ کر یہ صدقہ ہے، سب سے بڑھ کر یہ نفلی نیکی ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ لیکن فطرانے کے بارے میں دوبارہ عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطری، فرمایا یہ عام چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اور کس کس کے اوپر فرض ہے؟ علی الحر والعبد، چاہے اس دور میں غلام ہوتے ان کے اوپر بھی فرض تھا، ہم غریب کہتے جناب غریب ہے یہ مزدور نہیں، سب میں یہ فرض ہے۔ وہ علی الذکر والانثی، ہر مرد کے اوپر، ہر خاتون کے اوپر، والصغیر والکبیر، بڑے کے اوپر چھوٹے کے اوپر، ایک لمحے کا بچہ پیدا ہو گیا اس سے پہلے تو اس کے اوپر بھی یہ فرض ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے ہم نے یہ ادا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَن تُؤَدَّى بِهَا قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ، بعض لوگ جہالت کی بنا پر سستی کر جاتے ہیں، تصاہل کر جاتے ہیں، دین کا علم نہیں ہوتا، اور وہ نماز عید پڑھنے کے بعد نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کا صحیح وقت جو ہے وہ چاند رات سے شروع ہو جاتا ہے، جیسی آخری چاند جو ہے نا رمضان کا غروب ہوتا ہے اور یہ ہلال شروع ہو جاتا ہے، شوال کا پہلا دن آ جاتا ہے، تو یعنی مغرب کی نماز پڑھی ہے ہم نے تو اس وقت سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے جو صحیح اس کا ٹائم ہے، اور نماز عید ادا کرنے سے پہلے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس میں اجتہاد کیا، ان کے اعمال سے یہ ثابت ہے کہ جیسے بھی آپ نے پوچھا تھا بلوچ صاحب چند دن پہلے دے دیں تاکہ لوگ کپڑے بنا لیں، لوگوں نے کپڑے لینے، کچھ لوگوں نے اپنی تیاری کرنی، تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ تو انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ یہ توفیق دے دیتا ہے، ہمت دیتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے فطرانہ تو فطرانہ، زکوٰۃ تو زکوٰۃ، وہ یہ طے کر لیتا ہے مجھے اللہ 100 روپیہ دے گا، میں نے 2 روپے 3 روپے 5 روپے ضرور اس میں سے نکال لیں۔ میں کہتا ہوں اللہ قسم اس سے پاکیزہ مال کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ اور وہ یاد رکھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بشارتیں دی ہیں، جو آپ نے خوشخبریاں دی، خود اللہ نے قرآن میں خوشخبری سنائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال یوں ہے جیسے کسان ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتا نا، اللہ کو ایک دانہ پیش کرتا، یا اللہ میں دانہ دے رہا ہوں بیج کے طور پر، تو اللہ پاک بغیر کسی تفریق کے کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، اللہ ہر کسان کے ایک دانے کو لے کر 100 دانہ بنا کر واپس کرتا۔ اللہ یہ مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ تم اگر مسلمان بن کر، میرے غلام بن کر، سچا ایمان لا کر، میرے محبوب کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے مجھے 1 روپیہ دے دو نا، تو میں اللہ تمہیں 700 بنا کر، اور آگے فرمایا نہیں صرف 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ بڑھا کر میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میں تمہیں یہ عطا کروں گا۔ تو یقیناً ہمیں ان چیزوں پر اہتمام کرنا ہوگا۔ ماہ رمضان کے اختتام پر صدقہ و خیرات کرے، اللہ پاک ہماری ساری غلطیاں معاف فرما دے۔ بخاری صاحب اختر کوئی صاحب سے بنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننی ہے، اور اس کے بعد ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اپنے لیے دعا کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے، ہم سب کے لیے دعا کیجئے، جو جیسا کہ ابھی بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بخشوانے کا دن ہے، یہ اپنی مغفرت کے کروانے کے دن ہے، اور یہ گناہوں سے معافی کے دن ہے۔ چلتے پھرتے اگر اللہ سے آپ معافی مانگ لیں گے، اللہ بڑا غفور رحیم معاف کرنے والا ہے۔ اختر کوئی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ رحمت دو جہاں ہم یہ بے کساں، رحمت دو جہاں ہم یہ بے کساں، شافعِ امتاں وہ کہاں میں کہاں، رہبراں سرور سروراں، تاجدار شاہاں وہ کہاں
لگا خوشنوا دلربا دلکشا مجتبی مصطفیٰ رہنما پیشوا جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں ہو سکے نا بیاں وہ کہاں میں کہاں رحمت دو جہاں حامیے بے کساں عاشقوں کے لیے سینہ بنا ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا کیسے بنا خوشبوئیں ملا کے میرے اللہ نے ان کے رخ کا پسینہ بنا دیا صحرا کو رحمتوں کا خزینہ بنا دیا ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور دیکھیے جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا پھر وہ عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا وہ بلائیں مجھے یاد آئیں مجھے وہ پھر بلائیں مجھے یاد آئیں مجھے اٹھ جا